نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 131 تک 5 آیات ہیں، 27، 28، 29، 30، 31 ہم نے یہ پڑھی۔ ہم آج اس کی تلاوت کریں گے اور آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیت نمبر 126 تک پڑھا تھا، آج ہم 127 سے 131 تک پڑھیں گے۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے پورا اترنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعا مانگتے ہیں، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، تو دعاؤں کا بھی قبول سننے والا ہے اور تو جاننے والا بھی ہے سب کچھ۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے رہتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں، مطلب ایک بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری اس قوم میں پروردگار ایسی قوم دے ہمیں، ہماری اولاد سے ایسی قوم عطا کر کہ جو آپ کی اطاعت فرما برداری کرنے والی ہو۔ اس کعبے کی ہم دیوار کو اٹھا رہے ہیں تو ہماری اس دعا کو قبول کر کہ ہماری اولاد ایسی بہترین اولاد بنا۔ اور پھر دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب دیکھیے اب اس میں بشارت دے رہے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا کر ایک ایسا رسول بھیج۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بیت المقدس میں تو حضرت انبیاء در انبیاء پیدا ہوتے چلے گئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، آگے انبیاء کی پوری تاریخ ہے جو وہاں ان کی بنی اسرائیل میں انبیاء پیدا ہوئے۔ اس شاخ سے جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب یہاں چھوڑا تھا خانہ کعبہ پہ، تو دیوار اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہہ دیں گے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ایسا رسول اتار کہ جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، تیرے احکامات کو سنائے، تیری نصیحتوں کو لوگوں تک پہنچائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے ان کو کہ کس طرح یہ حکمت
دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی حکمت ہوتی ہے. کیا حکمت ہے؟ کسی سے حکمت کے ساتھ بات کرنا، کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن وہ حکمت جو حکومت سے متعلق ہے، لوگوں کو گیدر کرنے سے متعلق ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے سے متعلق ہے، وہ حکمت بھی عطا فرما کہ حکومت چلانے کے لیے جو حکمت درکار ہے، جو صلاحیت درکار ہے، اسے وہ بھی عطا فرما. انک انت العزیز الحکیم، کہ تو بے شک بہت عزیز اور حکیم ہے، بڑی بزرگی والا، بڑی طاقت والا، بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے پروردگار. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک شاخ میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو وہ یہودی جو نبی کا انتظار کر رہے تھے تعصب میں مبتلا ہو گئے کہ اسحاق کی اولاد سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، سیدنا اسحاق علیہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں کر پیدا ہوئے. یہ ان کے اندر وہ تعصب تھا، جس کے نتیجے میں انکار کرنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ تعصب بھی تھی. ابو جہل کو بھی دیکھ لیجیے، ابو جہل نے بھی یہی بات کہی کہ ہمارا قریش میں بنی ہاشم سے مقابلہ چلتا تھا، بنی قصا سے ہمارا مقابلہ چلتا تھا، وہ فلاں میں تھے ہم بھی ان میں برابر تھے، وہ فلاں چیز میں آگے تھے ہم بھی ان کے برابر تھے. لیکن اب انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اب ہم نبی کہاں سے لے کر آئیں، اب ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تکبر اور یہ عصبیت، ان دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کو خراب کیا. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیا. ایک ابو جہل بنا، اور یہودی جو ایمان لے کر آ گئے وہ تو ایمان لے کر آ گئے، جو ایمان لے کر نہیں آئے راندے درگاہ ہو گئے. پھر دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے، اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. دیکھیے اس کے بعد کیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے توحید کو پہچانا، عقل استعمال کی، اللہ رب العالمین کو پہچانا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اعلان کر دیا اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، توحید کا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اس اعلان کے نتیجے میں آگ میں ڈالے گئے. خاندان کی جو بڑی گدی تھی، باپ کے بعد اس ملک کے بڑے وزیر بنتے، اس گدی کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ہجرت کی. یہ نقصان، آگ میں ڈالے گئے، آگ سے اللہ نے بچایا. پھر وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد اور پھر اپنے بیٹے کو ذبح کیا. اللہ رب العالمین نے جو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا ذبح کیا، وہ تو اللہ رب العالمین نے مینڈھے کو بھیج دیا، اور یہ قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. تو ایسی قربانیاں، اللہ رب العالمین سے ایسا تعلق، ایسی گرویدگی. اب آپ بتائیے کون آدمی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو میرے محبوب تھے، ابراہیم خلیل اللہ، میرے خلیل تھے. وہ تو ان کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم تم نے تو خواب کو بھی سچا کر دکھایا، تم تو ایسا مر مٹے ہو میرے اوپر، تم تو ایسی محبت مجھ سے کرتے ہو. تب آپ بتائیے اللہ رب العالمین سے تعلق کے لیے کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات نہیں مانی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء پر، جیسے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء پر ایک ہی شریعت بھیجی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کے اس سے اللہ رب العالمین نے انہی کی اولاد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، انہی کی شجر سے، انہی کی شاخ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کون ہے؟ وہی ہوگا جس نے حماقت و جہالت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے.
ابلیس نے بھی دیکھا تھا سب کچھ، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو جانتا تھا، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے تھا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ سے گرویدگی اختیار نہیں کی، بلکہ اور جو نافرمانی کی تھی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، بجائے یہ کہ نادم ہوتا اور اکڑ گیا اور کہا کہ مجھے زندگی دیجیے، اب میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ جو گمراہ ہوتے جائیں گے میں انہیں جہنم سے بھر دوں گا، لیکن جو توبہ کرتے رہیں گے، تو جتنی ان کو بہکاتا رہے لیکن جو توبہ کرتے رہیں گے میں سب کو بخشتا رہوں گا، اگر ان کے گناہ زمین و آسمان کے برابر بھی ہو گئے تو میں انہیں ان کی بخشش کرتا رہوں گا۔ تو عزیزو، کون ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص تھا جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ابراہیم کو چن لیا تھا اپنے کام کے لیے، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمیں صالحین میں شامل کر دیں۔ وادخلنی من عبادک الصالحین، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے۔ ہم جو تحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم صالحین پر سلام بھیجتے ہیں اپنی نماز میں، جب بھی تشہد میں بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں تو صالحین پر ہم سلام بھیجتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور صالحین پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی صالحین میں شامل کرے، ہمیں بھی اپنے منتخب بندوں میں اللہ رب العالمین شامل کر لے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں ہم صالح بن جائیں، صالحیت اختیار کر لیں۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ اگر تم سیدھی اور سچی بات کیا کرو گے تو میں تمہارے اعمال کو صالح کر دوں گا، کیا مطلب؟ صالحین میں شامل کر دوں گا۔ تو اس جھوٹ سے بالکل نفرت، جھوٹ کو چھوڑ دینا، سچائی کو اختیار کرنا، صالحیت کی جانب جانے میں ایک بڑا قدم ہے۔ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والوں کو بھی صالح بندے کہتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو صالح بندے کہتا ہے۔ ان صالح بندوں میں اللہ ہمارا بھی شمار کرے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ کیا بات ہے، اس میں فرمایا رب العالمین نے کہ اے ابراہیم، اذ قال لہ ربہ، کہ تو اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار بن جا۔ تو جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، میرا فرما بردار ہو جا، اس اطاعت گزار ہو جا، مسلم اطاعت گزار، فرما بردار، مسلم کا مطلب ہے فرما برداری کرنے والا، اطاعت گزاری کرنے والا، میرا مسلم ہو جا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نہیں، کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں ہو گیا فرما بردار اپنے رب کا، کوئی اس میں کوئی سوچ بچار کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیدا میرے رب نے کیا ہے، اس توحید کو میں نے پہچان لیا ہے، کائنات کا میرا رب ہے، اس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس نے اپنے احکامات کو، آیات کو سنایا ہے، تو اسلمت لرب العالمین۔ آئیے عزیزو، ہم بھی کہیں اپنے رب سے اسلمت لرب العالمین، اے اللہ ہم بھی پروردگار تیرے فرما بردار ہو گئے، تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی مانگے ہم، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سلسلہ نسب سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے بنیں، اور تمام انبیاء سے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی نبی میں کوئی فرق نہ کریں۔ ہاں، شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کے ذریعے اور مختلف وحیوں کے ذریعے جو اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے، ہم اسی شریعت کو قبول کریں گے، اسی کو مانیں گے۔ لیکن محبت ہماری سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، تمام انبیاء سے بہت بڑھ کر ہوگی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب کے امام بھی بنے ہیں، تو اپنے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم مسلم ہو جائیں، اطاعت گزار و فرما بردار ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔